خوفناک ٹرین۔ نومی کو ٹرینز بہت پسند تھیں۔ اس کا کمرہ ٹرینوں کے ماڈلز، کتابوں اور بھاپ والے انجنوں کے پوسٹر سے بھرا ہوا تھا۔ ہر رات وہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ کسی دور دراز جگہ کی طرف ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ لیکن ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ دیر ہو چکی تھی اور نومی ابھی بستر پر لیٹا تھا۔ جیسے ہی وہ نیند میں جا رہا تھا، اس نے ایک آواز سنی، ایک ٹرین کی سیٹی، بلند اور واضح۔ نومی اٹھ کر بیٹھ گیا، حیران۔ قریبی ریلوے لائن میلوں دور تھی۔ سیٹی دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ٹرین کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی۔ وہ اپنی کھڑکی کی طرف بھاگا اور باہر جھانکا۔ جو کچھ اس نے دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دھندلے اندھیرے میں ایک ٹرین اس کی پرسکون گلی سے گزر رہی تھی۔ یہ پٹری پر نہیں تھی، یہ زمین سے تھوڑا اوپر تیر رہی تھی۔ ٹرین ہلکی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کی بوگیاں دھوئیں سے بنی ہوئی لگ رہی تھیں۔ نومی نے قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ کھڑکیوں کے اندر سایہ دار شکلیں بیٹھی تھیں، بالکل خاموش۔ ان کے چہرے خالی اور سفید تھے۔ ٹرین آہستہ آہستہ نومی کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ سیٹی ایک بار پھر بجی، اس بار اتنی زور سے کہ اس کی گونج نومی کے سینے میں محسوس ہوئی۔ اچانک نومی نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، سب تیار ہو جائیں۔ وہ تیزی سے مڑا اور حیران رہ گیا۔ اس کے کمرے میں ایک لمبا آدمی کھڑا تھا جس نے پرانے زمانے کے ٹرین کنڈکٹر کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور اس کی آنکھیں ٹرین کی طرح چمک رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ نومی نے ہکلا کر پوچھا۔ کنڈکٹر مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ دوستانہ نہیں تھی۔ تمہیں منتخب کیا گیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کس چیز کے لیے منتخب کیا گیا ہوں؟ نومی نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ سفر کے لیے، کنڈکٹر نے جواب دیا، ہمیشہ کے لیے۔ نومی پیچھے ہٹا، لیکن کنڈکٹر نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ انگلیوں کی ایک چٹکی کے ساتھ نومی کے ارد گرد سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، وہ ایک دھندلے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا، چمکتی ہوئی ٹرین کے ساتھ۔ سایہ دار مسافر اسے گھور رہے تھے۔ جب ٹرین کے دروازے کھلے، نومی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ ٹرین کی طرف کھینچا جا رہا ہے، وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاؤں ہل نہیں رہے تھے۔ کنڈکٹر اس کے پاس ظاہر ہوا اور کہا، تمہاری نشست تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی آواز عجیب سی باز گشت پیدا کر رہی تھی، جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ نہیں، میں نہیں جانا چاہتا، نومی نے چلا کر کہا۔ کنڈکٹر کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس نے نومی کا بازو پکڑ لیا، جس کی گرفت برف جیسی سرد تھی، اور اسے زبردستی ٹرین کی طرف لے جانے لگا۔ نومی نے مزاحمت کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دروازہ بند ہو گیا اور ٹرین اندھیرے میں روانہ ہو گئی۔ اگلی صبح نومی کا کمرہ خالی تھا۔ اس کے والدین نے کھڑکی کھلی پائی اور گھر سے دور چمکتی ہوئی چاندی کی پٹریوں کے نشانات دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں اگر رات کے وقت غور سے سنو تو تمہیں خوفناک ٹرین کی سیٹی سنائی دے گی، اور اگر تم بالکل خاموش رہو تو شاید تم نومی کی آواز بھی سن لو، جو ہمیشہ کے لیے رات کی تاریکی میں گم ہو چکا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید سبق آموز اور مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔